اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اشر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں طالب باغ۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، ماہ رجب کی آمد ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینے کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جن 4 مہینوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے ان میں رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب میں عبادت کے بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ رجب جسم کو، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس سے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ دوستوں، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء علیہ السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ دوستوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ دوستوں، ویسے تو رجب کے مہینے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی فضیلت 27 رجب المرجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا ہے۔ اس پاک مہینے میں معراج پر جانا ایک بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اسی رات 5 نمازوں کی فرضیت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرائی گئی۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نجم کی پہلی آیت میں، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بہرا چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر وہ خواب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی،
بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے یعنی معراج پر جانے کے دعوے کو سچ ثابت کیا۔ جب کفار اس بات پر بدید تھے کہ کوئی نشانی بیان فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی۔ دوستوں، رجب کی بہت زیادہ فضیلت ہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں کیونکہ اس میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اشر علی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔